السلام علیکم میڈیا یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی نو ویری ویل کہ آپ لوگ ماشاء اللہ ٹھیک ہوں گے. تو چلیے اب ٹائم کو ضائع نہیں کرتے ہیں اور آپ کو سنا دیتے ہیں عشق نظم ایپیسوڈ 134 حصہ اول. منزا نے آگے بڑھ کر پلک کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے اور انتہائی مکر و فریب سے اپنے لہجے کو نرم بنا کر بولی، بی بی آپ نے سب کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا ہے، سب کی معین کی تیاری خود کھڑے ہو کر اچھے سے سب کے کام کیے، پھر آپ خود کیوں تیار نہیں ہونا چاہتے؟ آپ کو بھی ہر حال میں تیار ہونا چاہیے. آپ ایک بار یہ سوچیں بھی کہ اگر آج خان صاحب زندہ ہوتے تو کیا وہ آپ کو اس ویران اور اجڑے ہوئے دنیا میں دیکھ پاتے؟ یہ تھکا ہوا سوال سنتے ہی گرم گرم آنسو پلک کی غمزدہ آنکھوں سے مسلسل گرتے ہوئے منزا کے ہاتھوں کو بری طرح بھگونے لگے. منزا نے جب پلک کی یہ حالت دیکھی تو وہ اپنے دل میں انتہائی مکاری سے مسکرائی. وہ پلک کو کافی حد تک اپنی باتوں کے شیشے میں اتار چکی تھی. اس کا داؤ چل چکا تھا. اس نے جھوٹے دلاسے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر پلک کی گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے اور زہر گھولتے ہوئے بولی، جائیں بی بی، یہ سوچ کر ہی سہی کہ خان صاحب آپ کی ادھوری ذمہ داریاں اب آپ کی نبھانی ہیں. اگر آپ ایسا ہی بکھرے ہوئے حلیے میں سب مہمانوں میں جائیں گے تو خان صاحب کی روح کو سخت تکلیف ہوگی. خدا را نہ کوئی زیادہ تیار، بس اپنے یہ کپڑے بدل لیں، یہ بہت گندے ہو رہے ہیں. اس وقت تو حویلی کی دوسری ملازموں کے کپڑے بھی آپ کے کپڑوں سے زیادہ صاف اور اجلے ہیں. جائیں بی بی. اپنے خان صاحب کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے اپنے یہ کپڑے تبدیل کر لیں. پلک بالکل بے بس نظروں سے کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی. اس کے دل پر جیسے آری چل گئی تھی. پھر اس نے تڑپ کر اس بات میں اپنا سر ہلا دیا. منزا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی. اس کا خان اگر آج زندہ ہوتا اور اسے اس خستہ حال میں دیکھتا تو تڑپ اٹھتا اور حویلی کی ہر چیز کو آگ لگا دیتا. لیکن آج وہ اپنے خان کی روح کے آخری سکون کے لیے اتنا تو ضرور کرے گی. وہ اپنا لباس بدلے گی. پلک نے بوجھل دل کے ساتھ سر اٹھا کر دیکھا. کچن میں موجود سب ملازمین اپنی سانسیں روکے خوف کے مارے پلک کی آخری فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. پلک نے پھر ایک بار تڑپ کر اپنی آنکھیں بند کی اور دوبارہ اس بات میں سر ہلا دیا جیسے وہ خود سے کہہ رہی ہو کہ ہاں، یہ کام میں اپنے خان کے لیے ضرور کروں گی. باقی ملازموں کو وہیں کام کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے وہ اپنے بھاری قدموں سے اپنے اس چھوٹے سے کمرے کی اور بڑھ گئی جہاں طوفان گھات لگائے بیٹھا تھا. وہاں کچن میں پلک کے جاتے ہی منزا نے ہانپتے ہوئے فوراً اپنے موبائل سے عرفان سکندر کو میسج کھڑکایا. سر، میم اپنے کمرے میں آ رہی ہیں، اب آگے آپ دیکھ لینا، ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. یہ میسج اسکرین پر پڑھتے ہی عرفان سکندر کے لبوں پر ایک زہریلی اور فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی. وہ کامیابی کی خوشی سے سرشار ہوتا ہوا نہایت
اوقات سے بھی زیادہ انعام ملے گا۔ بس اب خان حویلی کا کوئی بھی دوسرا ملازم یا کوئی بھی فرد اس طرف زنانِ حصے میں نہ آئے۔ سب کو راستے میں ہی روک دینا ہوگا۔ لوگوں کو ہر چیز میرے حساب سے کنٹرول میں رکھنا۔ اور سنو، اب اس کے دل میں مجھے کوئی بھی کال نہ کرے۔ یہ آخری ہولناک حکم دیتا ہوا وہ فون بند کر گیا اور پلک کے اسی تاریک کمرے کے ایک گہرے کونے میں پردے کے پیچھے جا کر چھپ گیا جہاں اب اس کا شکار کو آنا تھا۔ پلک جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، وہ پردے کے پیچھے چھپا، سانسیں روکے، گہری وحشیانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گلابی رنگ کی کھلی سی پٹھانی فراک پہنے ہوئی تھی اور ساتھ میں کھلے پونچھوں والا ٹراؤزر پہنے ہوئی تھی، مگر اس خوبصورت پنک کلر پر جگہ جگہ اتنے دھبے لگے ہوئے تھے، سالن کے، چائے کے۔ اس نے ایک بڑی سی کالی چادر سے خود کو پوری طرح ڈھانپے ہوئے تھا اور پاؤں میں بڑے سے سلیپرز پہنے ہوئے تھے۔ صبح سے مسلسل کام کر کے چہرہ بالکل بے رونق ہو چکا تھا اور حویلی کے کام کاج کر کے اس کے نازک ہاتھوں کی نرمی بھی اب بالکل معدوم پڑ گئی تھی۔ یہ تو وہ پہلے والی پلک لگ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ پلک تو کسی عظیم سلطنت کی شہزادی لگتی تھی، لیکن یہ پلک تو اس وقت حویلی کے ملازموں سے بھی بدتر حالت میں کھڑی تھی۔ اپنی من پسند عورت کی یہ خستہ حال دیکھ کر عرفان سکندر کے دل کو جیسے کسی نے بے رحمی سے اپنی مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اسے شدید تکلیف ہوئی۔ وہ اب تک کتنا بے خبر تھا اپنی جان سے بڑھ کر چاہنے والی عورت کی اس دردناک حالت سے۔ اب وہ اپنے تپتے ہوئے دل میں ایک پکا عہد کر رہا تھا، پکا عہد کہ اس سب کی عبرتناک سزا وہ ثریا خان کو ضرور دے گا جس نے اس کی ملکہ کا یہ حال کر دیا ہے۔ ایک پل کے لیے تو اس کے دل نے زبردست موڑ کھایا۔ اس کا دل کیا کہ وہ پلک پر یہ ظلم نہ کرے، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہ کرے، لیکن دوسری ہی پل وہ اپنی اس کمزور دلیل کو اپنے اندر کے جنون سے رد کر چکا تھا۔ اسے آج ہر حال میں اس عورت کو پانا ہی تھا، کیونکہ تبھی وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہوگی۔ لیکن اس کی حالت دیکھ کر اس نے اب اپنا شیطانی ارادہ بدل دیا تھا۔ اس نے وہیں پردے کے پیچھے کھڑے کھڑے اندھیرے میں اپنے خاص آدمی کے نمبر پر ایک خفیہ میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا کہ فوراً مولوی صاحب، مولانا کا انتظام کرو۔ وہ اپنے اتنے سالوں کے جنونی عشق کو اس طرح سرعام رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ اسے حلال بنا کر ہی بھی تو پا سکتا تھا، تو پھر اسے حرام کرنے کی کیوں ضرورت تھی؟ اب اس کے ارادے بدل چکے تھے۔ وہ اسے اپنی جائز بیوی بنا کر دنیا کے سامنے لے جانا چاہتا تھا، اور اب وہ پردے کے پیچھے چھپا اس کے لباس بدلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے خاص بندے کو مولوی صاحب کا انتظام
کرنے کا میسج کر کے اب وہ اندر ہی اندر بالکل مطمئن تھا۔ پلک نے جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہو کر اپنی وہ کالی چادر اتاری اور بیڈ پر پھینکی تو اس کے لمبے آبشار جیسے سیاہ بال اس کی پوری کمر کو ڈھانپے ہوئے تھے، نیچے تک لہرنے لگے۔ بال بہت لمبے تھے مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے پوری طرح الجھ کر بڑی بڑی رسیوں کی صورت بنا چکے تھے، جس میں اس کا قرب جھلک رہا تھا۔ اس نے اپنے ان بالوں کا ایک بڑا سا جوڑا بنایا اور بالوں کو بالوں کے اندر ہی پھنسا دیا۔ اب اس کے جوڑے بناتے ہی اس کی لمبی دودھیا گردن بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی اور اس مخملی گردن پر موجود ایک گہرا براؤن تل پوری آب و تاب سے دمک رہا تھا اور وہاں اپنے ہونے کا بھرپور احساس بھی دلا رہا تھا۔ یہ دل فریب منظر دیکھ کر ایک پل کو عرفان سکندر کے گلے میں جیسے دھوپ نکلتے ہوئے گلٹی بن کر مہدوم ہوئی۔ اس کا دل اس وقت زور و شور کی خوفناک سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس وقت اس بے جان تل سے بھی بری طرح جل رہا تھا جو اس کی گردن پر کسی حقدار کی طرح جمائے بیٹھا تھا۔ اس کا جنونی دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس تل پر اپنے دانت گڑا کر اسے جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکے۔ عرفان سکندر اس عورت کی ذات سے جڑے اس تل تک سے بھی شدید حسد کر بیٹھا تھا، مگر وہ نادان تو یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس عورت کا اصل مالک ابھی زندہ ہے۔ جس دیان خان کو وہ اپنی طرف سے موت کے ہولناک اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے سلا چکا تھا، وہ ابھی مرا ہی نہیں تھا۔ وہ تو یہاں ایک معمولی تل سے حسد کر رہا تھا۔ اگلا عرفان سکندر خود کو بہت بڑا ڈان، بہت بڑا کھلاڑی سمجھتا تھا، لیکن سب سے بڑا کھلاڑی تو وہ اوپر آسمان پر بیٹھا ہے، جس کی مرضی کے بغیر دنیا کا ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں سرک سکتا۔ تو پھر اس کی مرضی کے بغیر دیان خان کیسے مر سکتا تھا؟ وہ تو بیچارہ اس آنے والے سب سے بالکل انجان تھا۔ ادھر دوسری طرف حویلی کے اس تاریک حصے میں لگے خفیہ کیمرے کی آنکھ میں دیکھتا ہوا دیان خان اچانک میرے بے چین ہو اٹھا۔ وہ اسکرین پر صاف دیکھ رہا تھا عرفان سکندر کو اس کے یعنی پلک کے کمرے میں چھپے ہوئے۔ جیسے ہی پلک نے اپنے جسم سے چادر اتاری، وہ وہی اسکرین پر دیکھتا ہوا بری طرح تڑپنے اور بے چین ہونے لگا۔ وہ مرد اس وقت دماغی طور پر کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اپنی حیا اپنی عزت کی پوشیدہ کشش اسے تڑپا گئی تھی کہ وہ غیر مرد اس عورت کو اس طرح چھپ کر کیوں دیکھ رہا ہے۔ وہ عورت تو صرف اور صرف اس کی ہی تھی، بس وہی اسے دیکھ سکتا تھا۔ لوہے کی مضبوط زنجیروں میں جکڑا ہوا وہ بے حال مرد اسی بیسمنٹ میں اپنے ہاتھ پاؤں مارنے کی وحشیانہ کوشش کر رہا تھا۔ زنجیریں کھنکھنا رہی تھیں۔ وہاں کیمرے میں پلک جیسے ہی اپنے کپڑے بدلنے کے لیے کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھی، عرفان سکندر کا صبر جواب دے گیا۔ وہ دھیمے قدموں سے پردے کے پیچھے سے باہر نکلا اور پلک کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی
سے لاک کر دیا۔ ایک تھکی آہ زور کے ساتھ حویلی کے اس کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور طوفان پلنگ کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ کہانی جاری ہے۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا ریویو دیں اور ہمیں بتائیں۔